اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ اعراف کے 13ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ پچھلی قومیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنے اور مکافات عمل کو بالکل بڑھا دینے کی وجہ سے غلط کاموں میں ملوث رہے تو ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب آیا۔ اس لیے لازم ہے کہ عالم موجودہ کے لوگ بھی اقوام سابقہ کے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل کریں، احکامات الہیہ پہ پابند رہیں، ورنہ ان پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 13 جو کہ آیات 100 سے لے کے 108 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، تو کیا نہیں ہدایت ملی انہیں جو وارث بنے ہوئے زمین کے بعد اس کے رہنے والوں کے۔ اللہ نشاء اصابناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہتے مصیبت میں ڈال دیتے انہیں ان کے گناہوں کے سبب۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ہم چھاپ لگا دیتے ان کے دلوں پہ تو وہ نہ سن پاتے۔ نَطْبَعُ ہم مور لگا دیتے، we had stamped۔ یہ آیت حال کے سیغے میں ہے اور براہ راست خطاب ہم سب سے ہے کہ اس وقت جو لوگ زمین پہ بس رہے ہیں تو کیا انہیں اقوام سابقہ کے احوال سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی؟ کیا انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا؟ اور اگر یہ اپنے اعمال بد سے باز نہیں آئیں گے تو وہ بھی انہی لوگوں کی طرح کسی نہ کسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، کیا نہیں پہنچی تمہارے پاس خبریں جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ سو چکھا انہوں نے وبال اپنے کاموں کا اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی غلطی پہ فوراً مواخذہ نہیں فرماتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ لوگ توبہ کر لیں اور اپنے احوال کو درست کر لیں۔ قدرت کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی شے کو اپنا ذہنی مرکز بنا لیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹنے لگ جاتا ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں دنیا کے حصول کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور کفر کے اندھیروں میں وہ آگے اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے کسی طرح کی نصیحت اور بڑھائی کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائہا، یہ کچھ قریہ تھے ہم نے کہہ سنایا تمہیں ان کے احوال سے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول دلائل روشن کے ساتھ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، تو نہ ہوا کہ ایمان لاتے جس سے جھٹلا دیا تھا پہلے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اس طرح چھاپ لگا دیتے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پہ۔ بالبینات، اس کا روٹ ہے بین، بے یہ نون۔ بین بنیادی طور پہ دو چیزوں کے درمیان فاصلے یا حد کو کہتے ہیں تاکہ وہ دونوں الگ الگ نظر آئیں۔ تو بینات سے مراد ایسے دلائل اور حقائق ہیں جو عقلی طور پہ یا محسوس طور پہ واضح ہوں۔ پچھلے چند رکوع میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کے احوال مختصر طور پہ بیان ہوئے۔ ان قصوں میں جہاں ان لوگوں کے انجام کا بیان ہوا
وہیں ان کے عقائد، رہن سہن، طرز فکر اور طرز عمل پہ بھی روشنی ڈالے گی، تاکہ موجودہ زمانے کے لوگ جب ان احوال کو پڑھیں تو اپنے احوال کا ان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ خود کہاں کھڑے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان سب کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول دلال روشن کے ساتھ تشریف لائے، انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لیکن اکثریت نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی بات نہ مانی اور اپنی غلط روش پہ رہنے کو ہی ترجیح دی۔ پیغام حق کو خوب سمجھ لینے کے باوجود بھی جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں سے کفر کیا، تو ان کے کرتوتوں کے باعث ان کے دلوں پہ چھاپ لگ گئی۔ اب دلوں پہ چھاپ کیسے لگتی ہے؟ آئیے تھوڑی دیر کے اس پہ غور کرتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی کے دل پہ چھاپ نہیں لگاتے، بلکہ لوگ اپنے کرتوتوں کی بدولت قانون ربی کے مطابق اس کے مستحق بن جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص برائی کے راستے پہ چل نکلتا ہے تو نظام ربی کے تحت اسے اچھائی کی ترغیب دی جاتی ہے، اور اسی کی ایک شکل ضمیر کی آواز ہے۔ لیکن اگر وہ ان ترغیبات اور ضمیر کی آواز پہ کان دھرنے کی بجائے اندھیروں میں بھٹکنے کو ہی ترجیح دیتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے یہ آوازیں سنائی ہی نہیں دیتی۔ ایسی حالت میں قانون ربی کے مطابق اسے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی مرحلے کو دلوں پہ چھاپ لگنا کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی مرضی کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 155 میں ارشاد ہے، تو بوجہ ان کی میثاق شکنی، ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، قتل کرنا انبیاء کرام کو ناحق، اور ان کا قول کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، بلکہ چھاپ لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی بدولت۔ تو گویا چھاپ لگنے کی اصل وجہ حق کا انکار ہے۔ وما وجدنا لأکثر من عہد، نہ پائی ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور یہ کہ ہم نے پایا ان کی اکثریت کو فاسق۔ وجدنا، ہم نے پایا، بھی فاؤنڈ۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر کوئی اپنے رب کریم سے اس کی بندگی کا عہد کر کے آتا ہے۔ انبیاء اکرام اور رسولوں نے لوگوں کو وہی عہد یاد دلایا اور اسے نبھانے کے طریقوں کی عملی تعلیم دی۔ اس عہد کا ذکر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 اور 173 میں موجود ہے۔ اور جب اخذ کیا تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو، اور شاہد کیا انہیں خود ان پہ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ بولے کیوں نہیں، ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے۔ کہیں تم یہ کہنے لگو یوم القیامہ کو کہ ہم رہے اس بارے میں غافل، یا تم کہو کہ شرک کیا ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے اور ہم تو تھے ان کی ذریت ان کے بعد، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے اس وجہ سے جو فعل کیا باطل پرستوں نے؟ لوگوں کی اکثریت نے اس عہد کو نہ نبھایا، بلکہ ان کی زندگیاں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزر گئیں، اور جو اقوام سابقہ نے کیا وہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں اور اپنے ارد گرد بھی بغور جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ عہد یاد ہے اور کتنے لوگ ہیں جس عہد کو نبھا رہے۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، پھر مبعوث فرمایا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ فظلموا بہا، فرعون اور اس کے سرکردہ کی طرف، تو انہوں نے ظلم کیا ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو نظر ڈالو کیسا انجام ہوا مفسدین کا۔ رحمت علیہ جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی طرز فکر
اور طرز عمل کے حامل سرکردہ لوگوں کی طرف پیغام حق دے کے بھیجا گیا۔ سورہ العنکبوت میں ارشاد ہے، اور قارون اور فرعون اور حامان، تحقیق ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ، سو تکبر کیا انہوں نے زمین میں، اور نہ ہوئے ہم سے سبقت لے جانے والے۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ظلم و جبر، قارون سرمایہ دارانہ ذہنیت، اور حامان مذہب کو بطور ڈھال استعمال کرنے والے کردار ہیں جو ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور وہ عوام کو استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے پیغام حق کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نشانیوں سے ظلم کیا تو ایک بھیانک انجام کے مستحق ہو گئے۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے فرعون، بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ تو حکم ربی کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پیغام حق لے کے پہنچے تو آپ نے اپنا تعارف رب العالمین کے پیغامبر کی حیثیت سے پیش کیا، جس پر فرعون نے آپ سے رب العالمین کے بارے میں سوال کیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہے، کہا فرعون نے، اور رب العالمین کیا ہے؟ فرمایا، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا تھا، کیونکہ آپ نے شاہی محل میں ہی پرورش پائی تھی، اور آپ کا رب العالمین کے پیغامبر کا تعارف پیش کرنے کا مقصد فرعون کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کے تحت نہیں آئے، بلکہ انہیں رب کریم نے اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا ہے، وہ اس کے رسول ہیں، اور اسی کا پیغام فرعون کو پہنچا رہے ہیں۔ حقیقت اللہ اقول علی اللہ الا الحق، حق ہے مجھ پہ کہ نہ کہوں میں اللہ تعالیٰ پہ سوائے حقیقت کے۔ کہ جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق میں آیا ہوں تمہارے پاس دلیل روشن کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ فارسل معایا بنی اسرائیل، پس بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ حقیقت میں پابند ہوں، قانونی طور پہ ذمہ دار ہوں، اوبلائٹ۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقت کے سوا کوئی بات نہ کہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا جو آپ کی رسالت کی نشانی کے طور پہ آپ کو عطا کی گئی۔ سورہ نمل آیت نمبر 12 میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی 9 نشانیوں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 2 نشانیاں عصا کا اپنے حیات کو تبدیل کرنا اور ید بیضا کا معجزہ تھی۔ اپنا تعارف پیش کرنے کے بعد آپ نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل جو کہ اس وقت قسم پرسی کی حالت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دے اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون بولا اگر تم کسی نشانی کے ساتھ آئے ہو تو لاؤ اس کو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ سن کے بہت حیران ہوا، تو اس نے آپ سے رسالت کے ثبوت کے طور پہ نشانی طلب کی۔ فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، تب ڈال دیا اپنا عصا تو جبھی وہ ایک سری اژدہا ہو گیا۔ فالقى پس پھینکا یا ڈال دیا، سو ہی تھریو۔ ثعبان تو اب کا بنیادی مفہوم اتار چڑھاؤ، لہریے دار حرکت، درازی اور پھیلنے کے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو زمین پہ اس طرح سے چل رہی ہو جیسے پانی کی نالی بہہ رہی ہو، اور عام طور پہ اس کا ترجمہ لہرا کے حرکت کرتا ہوا سانپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو فرعون کے نشانی طلب کرنے پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو وہ اپنی حیت تبدیل کر کے ثعبان بن گیا، یعنی جب عصا ڈالا تو بحکم ربی وہ ایک جیتی جاگتی اور چلتی پھرتی چیز بن گئی۔
वनादा यदाहू फायदा है या बैज़ा लिन्नाज़िरीन, और खींच निकाला अपना हाथ जब भी वो हो गया सफेद शफाफ नाजरीन के लिए। नादा खींच के बाहर निकाला, he drew out, बैज़ाओ सफेद शफाफ बेदाग। और दूसरी निशानी दिखाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल से खींच के निकाला तो बिल्कुल साफ शफाफ और चमकदार, जो इस बात की निशानदेही भी थी कि इस पैगाम रब्बी के बारे में मेरे हाथ बिल्कुल साफ है, यानी मेरी कोई जाती गर्ज या अपनी मर्जी इसमें शामिल नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ रब्बिल आलमीन की तरफ से। कुरान करीम में यद बैज़ा के इस मुजज़े का जिक्र कई एक आयात में है। मसलन सूरह ताहा आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद है, खींच निकाला अपना हाथ जब भी वो हो गया सफेद शफाफ देखने वालों के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के माबैन इस कशमकश का जिक्र अगले रुकू में भी जारी है। इस रुकू का एक मुख्तसर सा खुलासा, कुदरत का असूल है कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और शय को अपना ज़हनी मरकज़ बना लेता है तो रफ्ता रफ्ता उसका ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात से हटने लग जाता है और उसकी तमाम तर सलाहियतें दुनिया के असूल में खर्च होने लगती हैं और वह हक से दूर और कुफ्र के अंधेरों में आगे और आगे ही बढ़ता चला जाता है। नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वह ज़मीर की आवाज़ भी नहीं सुनता। इस कैफियत को दिल पे छाप लगना कहा जाता है और इसकी बुनियादी वजह हक का इनकार है और इसी वजह से अक़वाम साबिक़ा पे अज़ाब आए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके अमायदीन की तरफ भेजा ताकि वो बनी इसराइल को उनके साथ जाने की इजाज़त दे। फिरौन ने हज़रत मूसा से उनकी रसालत के सबूत के तौर पर निशानियों का मुतालबा किया तो आपने असा का जानदार बन जाना और यद बैज़ा का मोजज़ा पेश फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।